کہ جوں اللہ کی طرف سے پکڑ زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو ہمارے اندر بیکار اور خرابیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اللہ ماشاء آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا تھا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کن حالات میں اس قوم کو آزادی دلوائی پھر اس کے بعد اس قوم کے طور و اطوار بدلنا شروع ہو گئے اور ان کے اندر بگاڑ اور فساد آ گیا پھر اللہ نے ان پر کیا ساری مسلط کی مختلف قسم کے عذاب ان پر نازل کیے اور پھر جب زیادہ بڑھ گئے تو فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہم نے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ اللہ نے اس قوم کے حلیے بگاڑ یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ قومیں جب بگڑ جاتی ہیں راہ راست سے ہٹ جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتی ہے تو پھر اللہ مختلف شکلوں میں ان لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے یہ بنی اسرائیل کے جو واقعات بیان کیے یہ کوئی محض قصہ نہیں کہانی سنانا مقصود نہیں ہمارے سامنے اس قوم کا یہ تفصیلی واقعہ بیان کر کے ہمیں عبرت دلانا مقصود ہے کہ کہیں تم بھی انہی کی راہ پر نہ چل رہے تھوڑا آگے چل کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے جب اللہ نے انہیں 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وہاں اللہ نے براہ راست حضرت موسیٰ کے ساتھ گفتگو فرمائی کلام کیا درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا نہ حضرت جبریل کا نہ کسی اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق بڑا عرض کیا رب ارنی انظر الیک اے میرے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تجھے دیکھنا اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن حضرت موسیٰ کا شوق تھا جذبہ تھا پھر اسرائیل کیا کہ اللہ مجھے اپنا ہاتھ دکھا میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر
میرے دیکھنے کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ نے اپنے نور کی ایک ہلکی سی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی۔ وہ پہاڑ اللہ کے نور کی اس تجلی کی تاب نہ لا سکا اور ریزہ ریزہ ہو کر گر گیا۔ اس دنیا میں کوئی شخص بھی ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات کے سامنے 70,000 نورانی پردے، ان 70,000 نورانی پردوں میں سے اگر اللہ ایک پردہ ہٹا دے لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَا بَصَرُهُ۔ جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچے وہاں تک ہر چیز جل کر راکھ ہو۔ اللہ کی نگاہ کہاں تک نہیں پہنچے؟ یعنی ایک نورانی پردہ اگر اللہ اپنے ذات کے سامنے سے ہٹائے تو ساری کائنات جل کر بھسم ہو جائے۔ اس دنیا میں کوئی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے ہیں تو آپ کو بھی اللہ کی روحیت نہیں نصیب۔ بعض لوگوں کو اس آیت سے غلطی ہوئی کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے اسے دیکھا، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جن کو مجھے اصل شکل میں دکھایا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں صرف 2 مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ لہو 600 جناح قد سد الافق، جبریل امین کے 600 پر تھے اور وہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک پھیلے ہوئے۔ یہ حضرت جبریل کو 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل شکل میں دیکھا، ورنہ کبھی وہ کسی شکل میں آتے تھے، کبھی کسی حلیے میں آتے تھے اور کبھی ظاہر نہیں ہوتے تھے، آواز دیتے تھے آپ کو اور آپ پر وہی القاء کرتے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے اصرار کیا کہ اللہ میں دیکھنا، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ قائم رہا تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ تم مجھے دے سکتے ہو۔ اللہ نے اپنے نور کی ایک ہلکی سی تجلی ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال تبت الیک، جب حضرت موسیٰ کو دیر کے بعد ہوش آیا تو عرض کیا تبت الیک، اے اللہ میری تو میں تجھ سے ایسا مطالبہ کروں۔ یہ واقعات
جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کیے